بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آئیں اپنا دین سیکھیں میں آپ سب کا استقبال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے کیسے حریص تھے، اس کا اندازہ آج کی گفتگو سے آپ کو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی امت کو اپنی ذات کے حوالے سے غلو کرنے سے منع کیا کہ میری ذات میں غلو مت کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میری شان میں مبالغہ مت کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. عام طور پر شرک کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بزرگوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اپنی شان میں غلو کرنے سے روکا. بلکہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، میری قبر کو وثن نہ بنانا، مورتی نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جانے لگے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا. قبروں پر عرس لگانے سے منع کیا. قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا. قبروں کی زیارت سے روکا نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اور سنن ترمذی کی روایت میں اضافہ ہے، فإنها تذکر الآخرہ، کہ ہم نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے آخرت کی یاد آتی ہے. گویا کہ قبر کی زیارت کا دو مقصد ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کے دل میں آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے کہ جیسے یہ آج مٹی میں دفن کیا گیا ہے، کل ہم بھی اسی جگہ پر آنے والے ہیں. اس لیے ایک انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ قبر کی زیارت کا یہ ہے کہ مردے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن قبروں پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں، قبروں پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ قبر کو چونا گچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے، قبر پر بیٹھا جائے، قبر پر عمارت بنائی جائے، قبر پر پختہ عمارت تعمیر کی جائے. اور اسی میں دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، کہ قبر پر لکھا جائے. اس اضافے کو بھی، اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو قبر کو چونا گچ کرنے سے روکا، قبر پر عمارت بنانے سے روکا، قبر پر بیٹھنے سے روکا، اور قبر پر
علامت کے طور پر کچھ لکھنے سے بھی منع کیا، محض اس لیے کہ ایک انسان قبر والے کی شان میں غلو کر کے اس سے مانگنا شروع نہ کر دے۔ قبروں کو مسجد بنانے یا سجدہ گاہ بنانے سے ایسی سختی کے ساتھ ہمارے نبی نے روکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں، یعنی حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہی باتوں کی تاکید کر رہے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت ہوگی اللہ کی، تو کیا اولیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے کی وجہ سے لعنت نہیں برسے گی اللہ کی؟ اسی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لولا ذلک لأبرز قبرہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی میری قبر پہ سجدہ کرنے لگ جائے، اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پر بنائی جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دفن کیا گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض الموت کے ایام میں ہی ذکر کیا تھا۔ حبشہ میں انہوں نے جو گرجا گھر دیکھا تھا، اس گرجا گھر کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، ان کے بیچ اگر کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ مر جاتا، بنوا علی قبرہم مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، وہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کسی ولی کی قبر پہ مسجد بنا لی، اپنے ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندم بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا تھا، الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني انہاکم عن ذلک، سن لو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے نبیوں کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لہذا تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، اس سے روکتا ہوں۔ یہاں پر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تو مسجد نبوی میں ہے۔ نہیں، ابھی ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں نہیں بنائی گئی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ لیکن ولید بن عبد الملک بادشاہ نے سن 88 میں، سن 88 میں جب مسجد کی توسیع کی تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو بھی مسجد کے اندر کر دیا، حالانکہ یہ
علماء کے مشورے سے نہیں ہوا تھا، اور اس وقت صحابہ کرام مدینہ میں پائے بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس ناحیہ سے ولید بن عبد الملک کا یہ کام ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر اس پہ گنبد خضرا جو آج دکھائی دیتا ہے، یہ گنبد خضرا 678 ہجری میں ملک منصور نے تعمیر کی تھی، تو بہت بعد کا یہ گنبد خضرا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو حجر ہے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، تو پھر قبر پر درگاہ کیوں نہیں بنائی جا سکتی، یا قبر پر مسجد کیوں نہیں تعمیر کی جا سکتی ہے؟ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یا ضعیف حدیث سے یا موضوع حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں کسی بھی نبی کی قبر ہے۔ ہاں، مورخین نے بیان کیا ہے، لیکن وہ ایسے مورخین ہیں جن کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اوتھینٹک تاریخ میں یہ ثابت نہیں کہ خانہ کعبہ میں کسی بھی نبی کی قبر پائی جاتی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا، قبروں پر عرس لگانے سے منع کیا، قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں میری امت انہیں کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دے۔ تیسری چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ یہ کہ ایسی جگہ پر نظر نہ مانی جائے جہاں جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا ہوتی ہو یا وہاں پر کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہوں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانا کہ وہ بوانا جگہ پر اونٹ ذبح کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا زمانے جاہلیت میں اس جگہ پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی؟ کہا گیا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں پر میلے ٹھیلے لگتے تھے؟ کہا گیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم۔ اپنی نذر پوری کرو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نذر پورا کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی چیز میں نذر کو پورا کرنا جائز ہے جس کا ایک انسان مالک نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچانے کے لیے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ نکلتا ہے، اور اس وقت لوگ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، کفار و مشرکین شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ایسے وقت میں تم نماز مت پڑھو۔ اسی طریقے سے جب سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی شیطان کے دو سینگوں کے بیچ سورج ڈوبتا ہے، اور اس وقت لوگ یعنی کفار و مشرکین سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے اس وقت تم نماز مت پڑھو۔ تو سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے اس لیے روکا گیا کہ مشابہت لازم نہ آئے، حالانکہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہی ہو رہی ہے۔ ویسے ہی شرک سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی برداشت نہ کیا کہ ایک انسان کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ اگر کہنا ہے تو کہیں گے کہ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ ایسا مت کہو کہ اگر اللہ چاہے اور فلاں چاہے،
بلکہ کہو اگر اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، پھر کا اضافہ کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن اور کی وجہ سے برابری لازم آتی ہے اور پھر کہنے کی وجہ سے دوری ہوتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے روکنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے کہ ہماری امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ آج قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی یہ امت اسی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ شرک کو سمجھا جائے اور شرک کی خطرناکی سے آگاہی حاصل کی جائے تاکہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔